الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. محترم سامعین کرام، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4208 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے جس عمل کو کرنا انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، کہ اگر وہ انسان اس عمل کو کرے، اس کام کو کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن وہ عمل کچھ جگہوں پر، کچھ چیزوں میں اللہ کے نبی نے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے. حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے. کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا، حاسد جو ہوتا ہے وہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، اور حسد کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حسد کی مذمت بھی آئی ہے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، تم حسد نہ کرو. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا. لیکن اس کے باوجود اس روایت کے اندر، جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے. راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد یعنی رشک صرف دو ہی کاموں میں جائز ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے پر لگا دیا. اللہ نے کسی کو مال دیا اور مال دینے کے بعد اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیا. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ دی، فقاہت دی، سمجھداری عطا کی، اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے کی اجازت دی ہے دو کاموں میں، کہ دو کاموں میں حسد کر سکتے ہیں. حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ملی تو وہ اسے دیکھ کر یہ خواہش پیدا کرے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے. یہ جذبہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ حدیث جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں حسد کا ترجمہ رشک سے کیا گیا. حسد سے مراد رشک ہے، یعنی یہ خواہش کرنا کہ جتنی نعمت اس کے پاس ہے ویسی ہی نعمت مجھے مل جائے. یہ جائز ہے. اور کس نیت کے ساتھ؟ اس نیت کے ساتھ کہ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں وہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اس نعمت پر عمل کر رہا ہے. تو اس نیت سے کہ مجھے بھی وہ نعمت حاصل ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا، تو یہ جائز ہے. ورنہ بصورت دیگر اللہ رب العالمین نے، جو کہ مالک ارض و سما ہے، اس نے حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. سامعین کرام، حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ میں رہتی ہے، اس کے دل و دماغ تک محدود رہتی ہے، محسود کے لیے خطرے کا باعث نہیں، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے، اور یوں وہ اپنی ذات کے لیے بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے. لیکن جب وہ اپنی جلن کو، اپنے حسد کو ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جسے اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی تعلیم دی گئی کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے. حاسد کے شر سے پناہ معلوم ہوا کہ جب حاسد حسد کرنے لگے تب اس کے شر سے پناہ مانگنی ہے. ایک شخص حاسد حسد کرتا ہے لیکن
مجھ سے حسد نہیں کرتا تو اس سے پناہ نہیں مانگنی ہے، جب وہ مجھ سے حسد کرنے لگے تب اس کے شر سے پناہ مانگنا ہے، اس کے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک حسد اس کا ظاہر نہیں ہوتا ہے تب تک وہ ایک قلبی اور فکری بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اور جب اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر محسود کے لیے، جس کے لیے وہ حسد کیا جا رہا ہے، پھر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حسد ہی تھی، حسد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہ حسد ہی تھا کہ جس کی بنیاد پر آدم کے بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ یہ حسد کی بنیاد پر ہی قتل کیا تھا، اور حسد ہی کی بنیاد پر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ حسد ہی کی بنیاد پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر حسد جیسی بیماری پیدا ہو جائے تو پھر وہ شخص بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس روایت کے اندر تو اللہ کے نبی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور دین کی سمجھ سے متعلق ارشاد فرمایا، لیکن دوسری روایت جو ہے اس میں ایک مزید چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد صرف 2 کاموں میں جائز ہے۔ ایک، اس آدمی سے حسد کرنا، رشک کرنا چاہیے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات کے اوقات میں بھی اس پر قائم رہتا ہے اور دن کے اوقات میں بھی، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا، وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ رات کے اوقات میں بھی خرچ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، اور دن کے اوقات میں بھی خرچ کرتا ہے، تو ان دونوں شخص پر، ان دونوں لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ رشک 3 لوگوں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ قرآن کو رات کے اوقات میں پڑھتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے، جسے اللہ رب العالمین نے دین کی فقاہت عطا کی، سمجھداری عطا کی، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، پھیلاتا ہے، تو اس کے بھی رشک کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا، وہ جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے مال کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کاش کہ اللہ مجھے بھی مال و دولت دے تو میں بھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو ان 3 جگہوں پر رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔